بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم اپنا فضل فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کا مسافر بنائے۔ پیارے بھائیو، آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ شب برات کی رات کو کرنے والے جو اعمال ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے بھائیو، انشاءاللہ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک اس کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پاک مہینے کی بہت بڑی عظمت ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ بہت بڑی بابرکت شان و شوکت والا مہینہ ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں روزے رکھتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میرا دل یہ کرتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ یا میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو پیارے بھائیو، روزہ جو ہے اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اس میں صحت ہے۔ تو پیارے بھائیو، روزہ جو ہے اس میں بہت زیادہ انسان کو جسمانی نفع بھی ہوتا ہے، ایمانی نفع بھی ہوتا ہے۔ تو سنیے گا پیارے بھائیو، جو آپ نے اس رات کو نیک اعمال کرنے ہیں وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس رات کی بہت زیادہ فضیلت جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کو بنو قبیلہ کلب جو ہے، بنو کلب قبیلہ جو ہے، ان کی بکریوں کی بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگار میرے امتیوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ آگے پیچھے تو مقبولیت کا وقت 12 بجے کے بعد ہوتا ہے نا، یعنی کہ سحری کے وقت، تہجد کے وقت۔ فرمایا اس رات کو جو ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان کے فوراً بعد مقبولیت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ آواز طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو اپنی شان و شوکت کے مطابق یعنی کہ نزول جلال فرماتا ہے، آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مصیبت زدہ جو مصیبت دور کروائے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو پیارے بھائیو، اس رات کو آپ نے کون سے اعمال کرنے ہیں؟ یہ تمام اعمال کرنے مستحب ہے۔ یہ اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسی رات کو ہی کرنا ہے، نہیں پیارے بھائیو، عام دنوں میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نفلوں کا طریقہ کیا ہے؟ تو پیارے بھائیو، نفلوں کا طریقہ بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے حدیث مبارکہ میں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ نماز تہجد میں حضرت ام المؤمنین حضرت امی عائشہ سے جو روایت ہے، میرے آقا 8 نفل پڑھتے تھے، یہ تعداد بتائی ہے۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ صورتیں کون سی پڑھنی ہے، جو آپ کو صورتیں آتی ہیں۔ اگر آپ ایک رکعت میں 3 بار یعنی کہ اپنا یعنی سورت فاتحہ کے بعد آپ بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کی عبادت کو ضرور، آپ کے نفلوں کو ضرور قبول کرے گا۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، یعنی عبادتوں میں سے مغرب کی نماز کے بعد جب فرض پڑھ لینے ہیں، 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھ لینے ہیں، پیارے بھائیو، آپ نے نیت کر کے 6 رکعت جو اوابین ہے نماز، یہ آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو ادا کرنے سے 12 سال عبادت کا ثواب ہوتا ہے پیارے بھائیو، 12 سال کی عبادت کا۔ سنیے گا، دوسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورت ملک کی تلاوت ضرور کرنی ہے پیارے بھائیو۔ تیسرا کام آپ
آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کرتا ہے فرمایا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا جو آدمی یعنی کہ سونے سے پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ تیسرا کام آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، پھر چوتھا کام آپ نے تھوڑا سا رات کو آرام بھی کرنا ہے پیارے بھائیوں، پھر اس کے بعد آپ نے قیام بھی کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کرنی ہے پیارے بھائیوں، پھر اس کے بعد آپ نے درود و سلام بھی پڑھنا ہے، استغفر اللہ بھی پڑھنا ہے، رات کو یعنی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، صبح کو آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں پھر اس کے بعد آپ نے قبرستان کی زیارت ضرور کرنی ہے پیارے بھائیوں۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنا ہے پیارے بھائیوں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ یعنی کہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ میرے جسم پر کسی نے جادو ٹونا کیا ہوا ہے تو پیارے بھائیوں وہ بیری کے پتوں سے پیارے بھائیوں یعنی کہ غسل کرے مغرب کی نماز سے پہلے عصر کی نماز کے بعد۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بیری کے پتوں سے ویسے بھی کوئی آدمی غسل کرے، حالانکہ مردے کو بیری کے پتوں سے غسل دیا جاتا ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے پیارے بھائیوں، آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس بندے کا جادو ٹونا ختم ہو جائے گا پیارے بھائیوں۔ پھر سنیے گا اسی رات کو آپ نے نماز تسبیح کا جو اہتمام کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صلاۃ التوبہ بھی ادا کرنے ہیں، صلاۃ الحاجت آپ ادا کریں، 100 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پیارے بھائیوں۔ اس کے بعد آپ نے یعنی کہ سحری سے تھوڑی سی دیر پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، نماز تہجد کے 8 نفل ضرور پڑھنے ہیں پیارے بھائیوں، ضرور پڑھنے ہیں، ان کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، ان نفلوں کی بہت زیادہ شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرض نمازوں کے بعد یعنی کہ یہ نماز نفلی عبادت تہجد اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے، خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ اسی بندوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے جو نماز تہجد میں کھڑے ہو کر گڑ گڑا کے نفل ادا کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ اس رات کو کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں جو ان لوگوں پر لوگ فتویٰ لگاتے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ بدعت ہے، شرک ہے، بالکل کوئی شرک نہیں، بالکل کوئی بدعت نہیں، یہ نفلی عبادت ہے۔ ہم کب کہتے ہیں یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے پیارے بھائیوں، جو اعمال سنت ہے وہ سنت ہی سنت ہے پیارے بھائیوں۔ جب صحیح ستہ سے ہمیں یہ حدیث مبارکہ مل گئی ہے پھر ہم نے کہاں پہ جانا ہے پیارے بھائیوں؟ ان لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرے پیارے بھائیوں، 8 نفل آپ نے ضرور ادا کرنے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اگر ان چیزوں پر آپ عمل کریں گے آپ کی زندگی بالکل بہتر ہو جائے گی۔ جب فجر کی نماز پڑھے تو پیارے بھائیوں زوال کا وقت جب ختم ہو جائے، نماز فجر کا وقت جب ختم ہو جائے اس کے بعد یعنی کہ سورج طلوع ہو جائے یعنی زوال کا ٹائم شروع ہو جائے 20 منٹ بعد آپ نے نماز اشراق ادا کر رہی ہے، مکمل عمرے اور حج کا ثواب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلد ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پیارے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔